وہ آسان نسخہ یہ ہے کہ تنہائیوں میں، اپنی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے آدمی آپ میں طالب حق آہوزاری کے ساتھ دعائیں مانگتا ہے. پیارا اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں، وضو اچھا ہے، لیکن کبھی اللہ کا مہمان دل میں آ جاتا ہے، جی چاہتا ہے کہ کچھ قطرات ٹپکا ہوا، تو یہ اللہ کی طرف سے مہمان آیا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی قدر کیجیے. اس وقت یہ دعا مانگ لیجیے، میرے مولا اپنی معرفت عنایت فرما، اپنی محبت عنایت فرما، اپنی حسن عبادت عنایت فرما. صرف عبادت ہی نہیں، حسن عبادت. اللہ ذوالجلال نے ہر چیز کو بہترین حسین جمیل صورت پر بنایا. Allah has created everything at its ultimate design. اس سے اوپر آپ سوچ نہیں سکتے. اس پر ایک واقعہ عرض کروں. ایک شخص آم کے درخت کے نیچے سو رہا تھا، تو سوتے ہی اس کی نظر اوپر گئی تو چھوٹے چھوٹے دانے دیکھے آم کی، اور کروٹ بدلی تو دور سے دیکھا کہ ایک فروٹ ہے. وہ بہت بڑا، میں اس کا نام بھول گیا، جس کو ہم ہندوین کہتے ہیں، ہاں، واٹر میلن. تو اس کا پلانٹ جو بہت ہی لطیف، بہت ہی کمزور، بہت ہی نازک. تو اس نے کہا مولا اتنا بڑا یہ واٹر میلن، اس پر ہونا چاہیے مضبوط ہے، اور اس کی میوے اس پر ہونی چاہیے. تو اوپر سے آم کا ایک دانہ جو گر گیا، تو اب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر واٹر میلن ہوتا سر پر پڑتا تو میں یہی شہید ہو جاتا. سمجھ گئے؟ اب برف دیکھیے، برسات دیکھیے، لگتا ہے کہ فیکٹری سے وہ قطرات اترتے ہے نہیں، تو غیر معمولی سپرماسی کا کی مینیفیسٹیشن ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ہر چیز قابل غور، ہر چیز قابل غور. آپ گاڑی جب چلاتے ہیں، گاڑی چلانے والا جانتا ہے کہ جب مڈ وغیرہ آگے والے شیشے پر آ جاتی ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے. اگر آگے کو وہ وائپرز ہیں اگر ٹھیک نہ ہوں تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ وہی وائپرز لگے ہوئے ہیں ہمارے آنکھوں پر، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، یہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ ایکسیڈنٹ میں کسی کی ضائع ہو گئی تو دنیا کے ڈاکٹر فیل ہیں. پھر ایک نے کہا آپ پانی ڈالتے رہیں، تو ڈالتا رہا تو آنکھیں اور رخسار زخمی ہو گئے. سمجھ گئے؟ ایک آنکھ میں لگ بھگ 150 ملین لائٹ ریسپٹرز، ایک آنکھ. غیر معمولی نعمتیں ہیں. اب لوکیشن دیکھیے، ہڈی کے نیچے کبھی کوئی کنکر پتھر دور سے کوئی پھینکتا ہے تو ابرو یا جبین ماتھا زخمی ہوتا ہے، لیکن آنکھ عموماً بجتی رہتی ہے کیونکہ بہت ہی نازک، بہت ہی نازک لوکیشن. اب زبان کے نیچے لگ بھگ 3000 ٹیسٹ بڈز، اور پانی آتا رہتا. تراوٹ، سیلوا، ایک شخص کو ہر دوسرے دن کے بعد 4-4 ہزار خرچ کرنے پڑتے ہیں کہ اس کی تراوٹ ختم ہو چکی ہے.
ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا تو دیر تک باتیں جب چلی، اب سونے کا وقت آ گیا تو بزرگ صاحب نے فرمایا آپ آرام کرو، تو کرسی پر ہی بیٹھا رہا۔ تو انہوں نے فرمایا آپ آرام نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا میں لیٹ نہیں سکتا، میرا جو یہاں نظام ہے تھروٹ کا، وہ نان ریٹرن والو جو ہے خراب ہو جائے، اگر میں لیٹ جاؤں تو سب پانی غذا باہر نکل جائے۔ پالیتھین بیگ میں آپ کھانا ڈالیں، پانی ڈالیں، تو اگر وہ کسی طرف گر گیا تو سب کچھ باہر نکل آئے گا، لیکن ہم کھا کر فوراً لیٹ سکتے ہیں۔ کیا یہ نظام ہم نے بنایا؟ ایک ایک ہیومن بینگ، ایک ایک کریچر، کیا ایک ایک آرگن یہ معجزات کا خزانہ ہے۔ ہیومن ہینڈ بذات خود ایک بہت ہی غیر معمولی معجزہ ہے۔ روبوٹک ہینڈ وہ کام انجام نہیں دے سکتا ہے جو ہیومن ہینڈ انجام دے سکتا ہے۔ ڈاکٹر بن کر، انجینئر بن کر اگر اللہ نہ چاہے تو اس کا دماغ خراب ہو سکتا ہے، وہ میڈ بن سکتا ہے، اس کو کچھ تباہی ہو سکتی ہے، تو کسی کام کا نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اگر ہم اللہ کو خوش رکھیں گے، پوری دنیا ہماری، جو تو میرا تو سب میرا، زمین میری سما میرا، سب میرا، ایک تو نہیں میرا تو کوئی چیز نہیں میری، یہ ہمارا حال ہوا۔ سمجھا گیا؟ ہم جو پریشان ہیں، ہم جو مصیبات میں ہیں، مشکلات میں ہیں عالمی سطح پر، اصل وجہ یہی ہے کہ اللہ سے حسن عبادت کا، عشق و محبت کا، جان نثاری کا، قربانی کا تعلق نہیں رہا۔ کامیابی اسی میں ہے۔ ایرسٹاٹل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اگر آسمان کمان بن جائے اور حادثات، ایکسیڈنٹس، یہ تیر بن جائیں تو بچنے کی کیا صورت ہے؟ کہ جو بہت ہی بلندی پر اٹیک کرے گا تو کسی کو بھی کہیں بھی ٹارگٹ بنا سکتا ہے۔ تو جواب میں انہوں نے فرمایا کہ وہ تیر انداز کے پاس جائے، تیر انداز کے ساتھ صلح کرے، کہ اگر تو نے یہ آپ کے پروفٹ ہونے کی دلیل ہے، ورنہ کوئی جینیس ایسا جواب نہیں دے سکتا۔ سمجھا گیا؟ اگر میں آپ پوری امت اللہ کو خوش رکھنے کی کوشش کرے گی تو انشاءاللہ سیادت، قیادت جو الحمدللہ ہماری امانت ہے، ہماری امانت ہے، تو ہم اس کو آگے لے جانے میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے ہم سے پہلے بہت ہی عظیم الشان جو لیڈرشپ تھا سپریچول، وہ بنی اسرائیل کو عنایت کیا گیا۔ تو جب انہوں نے بے قدری کی، دین پر نہیں چلے، پروفیٹک میسج پر نہیں چلے، تو اللہ نے ان کو ہٹا دیا۔ اس کا ذکر موجودہ بائبل میں بھی ہے۔ Today I say unto you, O Jews, that the kingdom of God is taken away from you and given to a nation that will bring its fruit thereof. تم سے یہ اللہ کی سلطنت، مملکت، دینی قیادت چھین دی جاتی ہے اور اس ملت، اس قوم کو عنایت کی جاتی ہے جو اس کی پھل پھوٹ لائے۔ مراد ہے حضرت محمد عربی کی۔ یہ فطری اور نیچرل قانون ہے کہ جو پلانٹ جس مقصد کے لیے پلانٹ کیا گیا، فروٹ کے لیے، اگر وہ فروٹ لانے میں ناکام ہوا تو اس کو اپروٹ کیا جاتا ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے کہ نہیں؟
اور یہی حال اس امت کے ساتھ بھی ہے۔ سورہ محمد کے آخری حصے میں کیا ہے؟ ان تتولوا، اگر تم روگردانی کرو، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ تم کو دوسری قوم سے بدل دے گا، وہ لوگ پھر تم جیسے نہیں۔ اور جہاں اس قسم کی شکایت ہے اللہ کی طرف سے، وہ یہ بھی ہے مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تم میں سے جو مرتد ہو جائے انہیں دو، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اللہ اسے لوگوں کو لائے گا، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، يُحِبُّهُمْ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوئے۔ یہ چیز ہمارے اندر آج کل نہیں ہے، ہم نے معبودان باطلہ کو اپنے دلوں میں رکھا ہے۔ سنا گئے؟ کسی کو اپنے آفس سے محبت ہے، کسی کو اپنے مکان سے، کسی کو اپنی ناجائز مخلوق کے ساتھ، کسی کو اپنی کسی قیمتی چیز کے ساتھ۔ دل ایک ہے، ایک دل، دل ایک ہے، ایک دل، تو دل صرف اللہ کے لیے، باقی جو حلال چیزیں، والدین کی محبت دین میں مطلوب ہے، دین میں مطلوب ہے، لیکن اگر کنٹراڈکشن ہو ان کی محبت اور اللہ کی محبت میں، تو پریفرنس اللہ کی محبت کو دی جائے گی۔ اقامت الصلاۃ کے ساتھ ایتاء زکوٰۃ کے وقت اگر کشمکش شروع ہو گئی، اسٹرگل شروع ہو گئی، تو مانیں گے اللہ کی، نفس کی نہیں مانیں گے۔ تو یہاں امتحان ہوتا رہتا ہے۔